الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال صادق القول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم أستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال: أترجعون من غيرة السعادة، فوالله لا أنا أخير منك، والله أخير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أو كما قال. معاشرہ لوگوں کے صرف مل کر رہنے سے تشکیل نہیں ہوتا. صرف چند لوگ ایک جگہ پر اکٹھا رہنا شروع کر دیں اور وہ معاشرہ پروان چڑھنا شروع ہو جائے. جنگل کے جانور بھی، درندے بھی اکٹھے رہتے ہیں، لیکن ہم اس کو معاشرہ نہیں کہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی دستور نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کا ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے. ان کی جبلت اور ان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہوئی، رہتے ہوئے بھی رکھتے ہیں. حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے وہ بھی ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں. چونٹیوں کو دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونٹیوں کی فیملی کا ذکر سورہ النمل میں بھی کیا ہے، جو ساری کی ساری مل کر
اللہ سے بارش طلب کر رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ معاشرہ صرف مل کر رہنے کا نام نہیں، بلکہ معاشرہ ایک ایسا ہوتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور جہاں بھی معاشرے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں نظر آتی ہیں اس کا خاتمہ کرتے ہیں، اس کا تلا کما کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خراب نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ اس معاشرے میں اگر قانون کی بالادستی ہے، اللہ کی حاکمیت ہے، لوگ ایک دوسرے سے محبت، عقیدت، مودت، پیار، خیر خواہی کا جذبہ، یہ ساری چیزیں اپنے اندر رکھتے ہیں تو یقیناً وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی حاکمیت ہوتی ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب پر عمل ہوتا ہے، قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سدائیں بلند ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی بانٹی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے، تاکہ اس معاشرہ میں لوگ اچھے طریقے سے پرسکون انداز میں اور ہر طرح کے اضطراب، بے چینی، بے سکونی سے دور رہ کر وہ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ جس خالق اور مالک نے انہیں پیدا کیا ہے، فقط اس کی رضا کے حصول کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے، اور اسی کوشش میں وہ دنیا میں زندگی گزارتے رخصت ہوتے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون کے اوپر عمل ہو جائے۔ لیکن آج کا معاشرہ، بظاہر تو ہم اس کو معاشرہ کہتے ہیں، ایک سوسائٹی کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ خوبیاں اور وہ خصلتیں، وہ ادائیں اور وہ اچھی باتیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا زخم ہے کہ جس سے مسلسل پیپ بہہ رہی ہے، اور وہ زخم کم ہونے کی بجائے دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی کا نام ناسور ہے۔ ایسا چھید، ایسا سوراخ، ایسا زخم جس کے اندر سے مسلسل پیپ اور ریشہ بہتا ہے، اور جب کسی زخم سے مسلسل پیپ اور ریشہ بہتا ہے تو وہ انسان خود بھی پریشان ہو جاتا ہے، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، عزیز و اقارب بھی پریشان ہوتے ہیں، دوست احباب بھی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر سے رابطے بھی کیے جاتے ہیں کہ یہ زخم کہیں کینسر نہ بن جائے اور ہمارے پیارے کی زندگی کو ختم نہ کرے۔ اگر دیکھا جائے آج ہمارا معاشرہ اخلاقی اعتبار سے گراوٹ کا شکار ہے۔ گراوٹ کیا ہے؟ پستی کا نام ہے، تنزلی کا نام ہے، اور زوال کا نام ہے، اور ذلت اور رسوائی کا نام ہے۔
آج ہمارے معاشرے میں اخلاقی باتیں نہ ہونے کے برابر ہے. بے حیائی کی باتیں، برائی کی باتیں، نافرمانی والے کلمات، ناشکری اور کفر والے کلمات، زبانی باتیں ہماری زبانوں پہ جاری و ساری ہے. بے حیائی یہیں سے آگے بڑھتی ہے اور رفتہ رفتہ جس طرح انسان کے جسم پہ زخم ہو اس کا بر وقت علاج نہ کروایا جائے، ڈاکٹر سے رجوع نہ کیا جائے تو وہ زخم کینسر بن کر انسان کی جان لے لیتا ہے. اسی طرح بے حیائی کی طرف جب انسان بڑھتا ہے، پہلا قدم رکھتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ بے حیائی میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ شاید اس کا بچنا ممکن نہیں ہے. اور اس کے لیے موت کیا ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. سورہ نور میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ گھروں میں اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ لازم پڑھنا چاہیے. ہمارے بیٹے بھی پڑھے، ہماری بیٹیاں بھی پڑھیں، ہم خود بھی پڑھیں، ہماری ازواج بھی پڑھیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام کی منشا کیا ہے، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. یہ جو آیت ہے یہ جس پرسپیکٹو میں نازل ہوئی ہے، جس تناظر میں نازل ہوئی ہے، بظاہر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کے اوپر منافقین نے الزام بہتان لگا دیا. میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، دو چار مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے لیکن منافقین کی باتوں میں آ کر انہوں نے بھی یہ سوچ لیا اور باتیں کرنا شروع کر دی کہ مومنوں کی ماں نے نعوذ باللہ بدکاری کا انتخاب کیا. یہ بات ہوئی ہے اور اللہ نے اسی واقعہ کے پرسپیکٹو میں تناظر میں یہ آیت نازل کی ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. پتہ یہ چلا کہ اس طرح کی باتیں جس پہ برائی کی آمیزش ہو، بے حیائی کی بات ہو، ایسی بات کرنا بھی ایسی ہے جیسے وہ انسان معاشرے میں بے حیائی کو، فحاشی کو پھیلانے میں تعاون کر رہا ہے. بڑے بڑے اہل علم بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے، علماء بھی بعض دفعہ اس برائی کا حصہ بنے ہوئے نظر آتے ہیں. اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بھی اپنے ہی محلے کی کسی نہ کسی خطون کی برائی بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے. وہ
حقیقت میں بری ہی کیوں نہ ہو، زانیہ ہی کیوں نہ ہو، بدکارہ ہی کیوں نہ ہو، یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب آپ اس برائی کو بار بار بیان کریں گے تو یہ آنے والی نسلوں میں آپ بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو عام کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور جب یہ حصہ اللہ نہ کرے، اللہ ایسا ہرگز نہ کرے کہ ہماری طرف سے ڈل گیا، اللہ تو کہتے ہیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، فی دنیا والآخرہ۔ جو بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، برائی کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں عذاب ایسا دیا جائے گا کہ یہ مومن مسلمانوں کی نظر میں حقیر بن جائیں گے، ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی بات کا اعتماد نہیں کیا جائے گا، معاشرے میں انہیں سزا ہی ملے گی کہ لوگ انہیں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد نہیں کریں گے، اس لیے یہ بندہ بے حیائی کو پھیلانے والا ہے، برائی کو پھیلانے والا ہے، دنیا میں تو یہ سزا ملے گی اور آخرت میں دردناک عذاب۔ کہنا آسان ہے کہ کوئی بات نہیں، 2-4 دن اگر جہنم میں چلے بھی گئے، ہمارے پاس سرٹیفکیٹ تو ہے نا، ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوا، ہم اہل سنت کہلواتے ہیں، اہل توحید، اہل حدیث کہلواتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی امتی تو ہیں، جنت تو ملے گی، کوئی بات نہیں 2-4 دن کے بعد۔ یہی نظریہ یہود و نصارہ کا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے، اگر چلے بھی گئے تو چل۔ یہی فکر، یہی سوچ میں اور آپ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، برائی اس لیے کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آخر کار جنت تو مل جائے گی۔ یہ تو اللہ نے فیصلے کرنے ہیں کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن تھوڑا سا کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کے، علیحدگی میں بیٹھ کے غور کر لیں کہ آخرت کے 2-4 دن کتنے ملتے ہیں، جس کا پہلا دن 50,000 سال کا ہے، ایک دن کے لیے وہ بھی مجرم قتل بھی کیا ہوگا اور جیل میں چلا جائے، برا صاحب پیچھے جاتے ہیں، باپ جاتا ہے، بھائی جاتا ہے، اگر شادی شدہ ہے تو اہلیہ بھی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی جاتے ہیں، رو رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی جیل میں ہم اس کے پیچھے جب کھانا لے کے جاتے ہیں تو اپنے گھر میں اگر اچھا کھانا پکانے کے لیے پیسے نہ بھی ہونا تو ادھار لے لیتے ہیں کہ وہ قید میں ہے، گناہ تو کر بیٹھا ہے لیکن اس کو کھانا اچھا دے رہا ہے، شاید گھر میں اتنے اچھے کھانے اس سے نہیں ملتے، لیکن جیل خانے میں اچھے کھانے کھانے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میرا کچھ کر دو۔ حالانکہ یہاں کھانے مل رہے ہیں، پانی، مختلف ڈرنکس مل رہے ہیں، اس کو جہنم میں تو پینے کے لیے پیپ ملے گی، کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ سورہ ابراہیم، سورہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اور مسند احمد کی روایت کو ساتھ ملا کے بات یہ نکلتی ہے کہ یہ کھولتا ہوا پانی اتنا گرم ہوگا کہ جنمی اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گے، اور وہ پیالہ جس میں وہ پیپ اور کھولتا ہوا پانی ہوگا اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ ان کے چہروں کی اسکن، اس کی خوبصورتی کے لیے ہمارے نوجوان داڑھی بھی نہیں، چہرہ میرا بڑا خوبصورت ہے، نظر آنا چاہیے، داڑھی رکھ لی تو لوگ مولوی کہیں گے، لوگ مجھے اس طرح پروٹوکول نہیں دیں گے، اس چہرے کی اسکن پگھل کے اس پیالے میں گر جائے گی، اور پانی جو جو پیٹ میں جاتا جائے گا قرآن کہتا ہے اور حدیث کہتی ہے کہ اس کے پیٹ کی آنتیاں گل سڑ کر مقد کی طرف سے کھانا کرنے کی جو جگہ ہے وہاں سے نکلتے ہیں۔ ابھی بھی یار میرا نوجوان بھائی یہ کہتا ہے کہ 2-4 دن کی خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنے موبائل پہ اگر بے حیائی کی باتیں دیکھ لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، بےہودہ موویز اور ڈراماز دیکھ لیتا ہوں، اور نیند بننا عورتوں کو دیکھ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، 2-4 دن کی بات ہے۔ جہنم میں سب سے کم اور ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کا سر ایسے جوش مارے گا، ایسے کھولے گا جیسے ہم ہنڈیا آگ کے اوپر رکھتے ہیں، وہ جب پک کر شوربے والا سالن ہو تیار ہوتی ہے تو اس کے اندر سے گڑ گڑ کرنے کی آواز آتی ہے۔ اس جہنمی کا جس کو سب سے کم اور ہلکا عذاب ملنا ہے اس کی حالت یہ ہوگی۔ تو 2-4 دن کہنے والا میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا باپ، میرا مسلمان بھائی کبھی سوچے یہ تو وہ بندہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا بھی دیا کہ وہ میرے چچا ابو طالب ہیں، تو باقیوں کا کیا بنے؟ بے حیائی پھیلانے والے جتنے بھی عناصر ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں، چینلز ہیں، جہاں نیم بننا لباس میں خواتین اینکر پرسن اور مانک شو اسٹیج ڈراماز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اگر ایک خاتون بغیر دوپٹے کے، بغیر حجاب کے، وہ ایک نیوز کاسٹر ہے، ایک اینکر ہے، ایک صحافیہ ہے، اور جس لباس میں وہ بیٹھی ہے وہ بے حیائی کو پرموٹ کرنے والا لباس ہے، اللہ کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ایسے لوگوں کے لیے جو بے حیائی کو، برائی کو، عریانی کو، زناکاری کو، بدکاری کو آگے پہنچاتے ہیں، اس کا اعلی کار بنتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے، عذاب ہے، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔
بے حیائی معاشرے میں ایک ایسا زخم بن چکا ہے، اگر ہم نے بر وقت اپنے گھر والوں کی، اہل خانہ کی فکر نہ کی اور اس زخم کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹ نہ کی، تو پھر ہم وہ کبوتر جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہمارا شمار بھی اسی میں ہوگا۔ جس طرح وہ کبوتر آنکھیں بند کرنے سے بلی کا شکار ہو جاتا ہے، بچ نہیں پاتا۔ معذرت کے ساتھ والدین بیٹھے ہیں، اور وہ والدین بھی جن کی بیٹیاں بغیر حجاب کے اور ایسے لباس میں جو لباس شریعت کے خلاف ہے، اگر اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹی آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، کالج خود چھوڑنے جاتا ہے، خود وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، کالج چھوڑنے گیا تو بیٹی بغیر دوپٹے کے ہے، بغیر حجاب کے ہے، اور ایسے شارٹ اور ایسے باریک لباس میں ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے اپنی پرسیپشن دے رہے ہیں، اپنی اوپینین دے رہے ہیں کہ یہ لڑکی ایسی ہے، یہ لڑکی ایسی ہے، اور اس نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ سمجھتا یہ ہے 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول کا نمازی ہوں، بس جی کیا کریں، آپ اولاد بات نہیں مانتی، اور میں تو سمجھا کے تھک گیا ہوں، اب میں کھڑا ہی چھڑ سکتے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھا کر بھی، حرم میں کافروں کی مار کھا کے بھی، احد میں دندان مبارک شہید کروا کر بھی ایک بار بھی نہیں کہی کہ اے اللہ میں تو تھک چکا ہوں، میں نے سمجھا لیا جتنا سمجھانا تھا، اب میں ایک چوکڑی میں یا مسجد نبوی میں بیٹھتا ہوں، تسبیح ہاتھ میں پکڑتا ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھاتا ہوں، خود بھی پڑھتا ہوں، بس میرا یہی کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فکر اور یہ سوچ ہمیں نہیں کی، خدا را اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو بدلے۔ ہمارا کام ہے کہتے رہنا اور اس برائی کا مقابلہ کرتے رہنا، جتنا میرے اور آپ کے بس میں اور اختیار میں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اگر ہم عمل نہیں کرتے، برائی کو روکنے میں ہم کوشش نہیں کرتے، اسٹرگل نہیں کرتے، تو یاد رکھیں روزے کی آمد اللہ نے پکڑی۔ بھائی کی بھی غیرت ختم ہو چکی ہے، اس گھر میں بہن بغیر دوپٹے کے، ماں بغیر دوپٹے کے، شاپنگ کے لیے نکلے تو پھر بھی بے حجاب، اور اسکول و کالج کا، یونیورسٹی کا رخ کرے تو پھر بھی بے حجاب، بھائی بھی، باپ بھی، اور دیگر اس گھر میں جو مرد حضرات ہیں ان کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ غیرت کا معاملہ جو ہے یہ بڑا حساس ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں نے آغاز میں آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ اکٹھے تھے، سفر میں تھے، سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف، یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اور اگر میں اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ یا کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں
لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ، میں اس تلوار کے ساتھ اس کی گردن کاٹ کے رکھ دوں. اور کہنے لگے کہ میں اس کا منہ بھی نہیں موڑوں گا. یعنی جس طرف سے تلوار کا کام کاٹنا ہے میں اس طرف سے اس کو مار کے اس کی گردن اتار دوں گا. راوی حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور جس نے بتائی اس نے بطور تعجب یہ بات کی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، اتنی بڑی بات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتعجبون من غیرۃ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بتانے والے شخص، اے میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا تم حضرت سعد کی غیرت پہ تعجب کرتے ہو؟ فواللہ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ میں تو سعد سے بھی زیادہ غیرت کرتا ہوں. واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ غیرت والا ہوں، کیونکہ معاملہ ہی غیرت کا ہے. اب اندازہ لگائیں، مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت پہ تعجب کرتے ہیں. اگر میں سعد کی جگہ ہوں اور میری بیوی بھی ایسے کسی مرد کے ساتھ پائی جائے تو میں اللہ کا رسول کیونکہ سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں تو میں بھی ایسے ہی اس کے ساتھ کروں، بلکہ اس سے بھی برا سلوک کروں. واللہ اغیر منی، بات صرف میری نہیں ہے بلکہ میرے رب کی ہے، خالق کی ہے، مالک کی ہے. اور میرا خالق مالک میرا رب تو میرے سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. واللہ اغیر منی، اور اللہ سبحانہ و تعالی میرے سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. من اجل غیرت اللہ، اللہ کی غیرت کی وجہ سے حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، عرش والے رب نے فحاشی کو، بے حیائی کو، عریانی کو، بدکاری کو اور ہر اس لغو بات کو جو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو زناکاری کی طرف لے کے جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی وجہ سے تو اللہ نے فحاشی بے حیائی کو حرام کرا دیا. ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ چوری چھپے بے حیائی کی بات ہو، بے حیائی کا کام ہو، فحاشی کے کام ہو، ان جو جنہیں محفلیں اور مجلسیں کہتے ہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ہم رقص اور موسیقی کی تھاپ اور پھر ڈھول کی تھاپ کے اوپر اپنی ان مسلمان خواتین کو لا کے ڈانس کروا کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. اپنے ڈیرے میں کمرے کے اندر، بند کمرے کے اندر، کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بے حیائی فحاشی ظاہری ہے اس کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، جو چھپ کے کی جائے اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی غیرت والا نہیں. اب ایک بندہ اس کی بیٹی کے معاملات خراب ہو جائیں، اس کی بیوی کے معاملات خراب ہو جائیں اور وہ غیرت نہ کھائے تو پھر اس کا کیا کرے گا؟ اس کا شمار دیوس میں ہوگا اور دیوس کا ٹھکانہ جہنم.
جس کو اللہ نے گناہوں سے پاکی دی۔ بے حیائی ایک ایسا ناسور ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں اس میں بنیادی وجہ بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور زناکاری کا ہے۔ اسی کی وجہ سے قتل و غارت ہوتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، بیٹی بھاگ جاتی ہے، اس کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری یہ بیٹیاں کلمہ پڑھنے والی مسلمان بہنیں شادی سے پہلے بچے پیدا کرتے ہیں، بے حیائی کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ روشن خیالی اور لبرلزم یہ جو چیز ہے نا، اس نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ آج کی نوجوان لڑکیوں میں یہ بیماری عام ہو چکی ہے۔ جب لڑکیوں میں یہ بیماری عام ہوئی تو لڑکے بھی پیچھے نہیں گئے، دونوں مل کے اس معاشرے کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے، اس معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو بھی معاشرے میں بے حیائی کو پھیلائے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ نے دردناک عذاب دیا۔ بے حیائی کیسے تباہ کرتی ہے، اس کے نقصانات کیسے ہوتے ہیں، یہ کیسے ایک ناسور ہے، یہ کیسے ایک ایسا زخم ہے جس سے مسلسل پیپ اور ریشہ بہ رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خطبہ دے رہے ہیں اور پہلا خطبہ ہے۔ کچھ باتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، آپ نے اپنے خطبے میں جہاں دوسری باتیں کی وہاں یہ بات بھی کہی ہے کہ لوگوں، جس قوم میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اور علانیہ طور پہ بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ اس معاشرے میں، اس قوم میں ایسی ایسی بلائیں، ایسی ایسی بیماریاں اور ایسے ایسے مسائل پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ابن ماجہ میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی معاشرے میں بے حیائی علانیہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پہلے لوگ برائی وہ بھی کرتے تھے، برائی ان سے بھی ہوتی تھی، لیکن وہ بڑا چھپ کے کسی کو پتہ نہ چلے جائے۔ آج لوگ برائی بھی کرتے ہیں، ویڈیو بھی بناتے ہیں، کلپس بھی بنتے ہیں، سوشل میڈیا کی نظر بھی کیے جاتے ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ جہنم میں جانے والا ایک گروہ سورۃ الواقعہ کے دوسرے رکوع میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ کر کے اڑ جاتے تھے، فخر سے گناہ کرتے تھے کہ ہمیں کسی کی کیا پرواہ ہے، اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو جہنم میں پھینکنا ہے ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ برائی اور بے حیائی کو پھیلانے میں آج ٹیکنالوجی نے بہت کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے گھروں میں اسمارٹ فون ایک چھوٹی بیٹی کے بھی ہاتھ میں ہے اور بیٹے کے بھی ہاتھ میں، اور ماں باپ جان چھڑانے کے لیے اسمارٹ فون اس لیے تھما دیتے ہیں کہ چلے یہ ہماری سر درد تو ختم ہو، یہ موبائل کے لالچ لگے رہے، اور کیا دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایسے بھی گھر ہوں گے اور یقیناً ہے کہ باپ بھی گندی مووی دیکھ رہا ہوگا، مووی ہوتی گندی ہے، فلم ہوتی گندی ہے، اچھی فلم تو کوئی بھی نہیں ہوتی، ڈرامہ جس کا نام ہی ڈرامہ ہے وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟
سیانے کہتے ہیں یار ڈرامہ ڈرامہ، تو جو ہو ہی ڈرامہ وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ برائی کبھی خوبصورت بن سکتی ہے کہ وہ برائی اور ہم کہیں کہ بڑی خوبصورت برائی ہے؟ سارے کہیں گے یار کیسا بے وقوف ہے، برائی بھی کہتا ہے اور اس کو اچھا بھی کہتا ہے، برائی خوبصورت نہیں ہوتی، اور ہمارے گھروں میں یہ برائی چل رہی ہے۔ سامنے ایک بڑی سکرین لگی ہوئی ہے اور اس سکرین میں ہم جو دیکھ رہے ہیں بے حسی کا عالم یہ ہے کہ اس نیند برنا عورت کو دیکھ دیکھ کے ایک 5 وقت کے نماز پڑھنے والے باپ کی غیرت میں مر چکی، اس کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ سکھتا ہوا نظر اسے آ رہا ہے، لیکن چونکہ اس نے خود اس ٹی وی کی سکرین کے اوپر جو اس نے اپنے کمرے کے اندر لگا رکھی ہے دیکھ دیکھ کے اب سر سے اترا ہوا دوپٹہ اسے برائی لگتا ہے۔ غیرت اس طرح ختم ہے۔ دشمن بڑا شاطر ہے، چلاک ہے، ہوشیار ہے، کیونکہ وہ شیطان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، اور شیطان اپنے ساتھیوں کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے، اور وہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے دن رات ایسے ایسے پروگرامز ہمیں دے رہے ہیں، اور ایسی ایسی نئی چیزیں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے بچوں میں دی جا رہی ہیں، لانچ کی جا رہی ہیں، کہ ہماری نسلیں خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ بے حیائی رہی نہیں، برائی رہی نہیں۔ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ بھائی تم دور قدیم کی بات کرتے ہیں، اب ہم روشن خیال ہیں، ہم آزاد خیال ہیں، ہم لبرل اور سیکولر ہیں، اور اتنی بھی کیا بات ہے، دور جدید میں رہتے ہیں، اس لیے اگر شارٹ لباس میں بہن، بیٹی، بیوی اور ماں اور کوئی بھی رشتے دار گھر سے جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اور ایک وہ لڑکی بھی جو اس لباس میں، اور وہ خاتون بھی جو ایسے لباس میں نکلتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں ماڈرن ہوں۔ حالانکہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ عورت ماڈرن نہیں ہے، یہ قدیم دور کی عورت ہے، اور قدیم دور کی وہ عورت ہے جو بناؤ سنگار کر کے اور شارٹ لباس میں بے حجاب ہو کے گھر سے باہر نکلتی تھی، اور مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی، متوجہ کرتی تھی۔ آج کی خاتون اسی طرح جاہل بن چکی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کو خود پڑھ لینا۔ میرا رب کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں میں ٹھہری رہو، قرار پکڑو، اور پہلے دور کی جو جاہل خواتین تھیں ان کی طرح زینت اختیار کر کے، بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے تم گھر سے باہر مت نکلو۔ یعنی گھر سے باہر نکلنا پڑے تو نکل تو سکتی ہو بامر مجبوری، ضرورت کے تحت، لیکن جب نکلنا ہو تو پھر دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح تم نے بناؤ سنگار، میک اپ کر کے، بغیر حجاب کے، بغیر دوپٹے کے تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر اس لباس میں نکلو گی تو پھر تم دور جاہلیت کی عورت شمار ہے۔ اس قدر برائی پھیل چکی ہے۔ پھر یہ بے حیا خواتین، ابھی یہ 8 مارچ کو اللہ کرے ایک ایگریمنٹ جو سائن ہوا ہے کہ یہ اس طرح کے فحش کام کرنے والی، بے حیائی کو پھیلانے والی، فیمنزم اور وومن رائٹ کے نام پر ہماری عزتوں کو خراب کرنے والی اور ہماری نوجوان نسل میں بگاڑ پیدا کرنے والی جو خواتین فرنٹ لائن کے اوپر ہیں،
رک جائیں اس ایگریمنٹ کے مطابق جو سائن ہوا ہے کہ یہ اس طرح کے لانگ مارچ خواتین نہیں کریں گی. اللہ کرے ایسا ہو جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ خواتین کیا کر رہی ہیں؟ یہ معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، دو طرح کے لوگ ایسے ہیں، دو طرح کے کہ مجھے وہ دکھائی نہیں گئے، ان کو عذاب کیسے ہو رہا ہے، کیسے ادا ہو رہا ہے. معراج کی رات آپ نے زنا کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ اسی کی روایت ہے کہ وہ تندور کے اندر، جو تندور اوپر سے تنگ ہے نیچے سے کھلا ہے اور نیچے سے اوپر آتے ہیں، لیکن وہ منہ اتنا تنگ ہے کہ باہر نہیں نکلتے، پھر اسی تندور میں گر جاتے ہیں. بہنا عورتیں اور بہنا مرد. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، بے حیائی کے فحش کام کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں یہ سزا ہے. صحیح مسلم کی جو روایت سنا رہا تھا، آپ نے فرمایا دو طرح کے لوگ ایسے ہیں، صنفین کے الفاظ ہیں، دو طرح کے ایسے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہیں اور وہ لوگوں کو مارا کرتے ہیں. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے وہ بے دردی سے اپنے سے غریب اور کمزور طبقہ پہ ظلم کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں کی سزا ہو گئی. اور دوسرا آپ نے فرمایا نساء، عورتیں، کون سی؟ کاسیات عاریات، کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر. آج کا معاشرہ یہی تو ہمیں دے رہا ہے. کہتے ہیں کہ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، دل میں حیا ہونی چاہیے. تو کیا جو مومنوں کی مائیں ہیں اور صحابیات ہیں، کبھی ان کی زندگی کو ہم نے پڑھا کہ ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حیا والا ہے ہی نہیں، کوئی بھی ان سے بڑھ کر حیا میں نہیں ہے. اور اللہ سب سے پہلے اپنے رسول کی ازواج کو، پھر آپ کی بنات کو، اور پھر مومنوں کی ازواج کو، بیٹیوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے گھر سے جب نکلنا ہے تو بڑی سی چادر لے کے اپنی چھاتی کو، چہرے کو، جسم کو ڈھانپ کر نکلنا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر حیا والا کون ہو سکتا ہے؟ بیان بھی خود کرتے ہیں. بہت سارے سید زادے بڑے فخر سے سیدہ فاطمہ کے نام پہ بیٹیوں کے نام بھی رکھتے ہیں. اور بیٹی کی حالت دیکھو، بیٹی کا نام فاطمہ ہے، کسی بیٹی کا نام خدیجہ رکھا ہوا ہے، کسی بیٹی کا نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ تھی، باقیوں کو تو مانتے نہیں ہیں. اور مریم بھی بڑے شوق سے رکھتے ہیں، سیدہ مریم. اور سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، لباس بھی ایسا جو بالکل وہی ہے، کاسیات عاریات، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے، میں ایک ایسی جگہ پہ رہ رہا ہوں، اس کو آپ میری مجبوری کہہ سکتے ہیں، میرا شوق کہہ سکتے ہیں، یا میری ایک وہ جو خیر خائی کی ایک دل میں تڑپ ہے وہ کہہ سکتے ہیں. یونیورسٹی کا ماحول آپ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے. میں نے ایک لڑکی سے کہا کچھ سال پہلے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، لباس نیک بننا نظر آئے. میں نے اسے یہی کہا کہ بیٹا آپ اپنے لباس کو درست کریں، سر پہ دوپٹہ لیں.
اس کا جواب یہ تھا کہ سر ہمارے گھر میں رواج نہیں ہے، ہمارے خاندان میں دوپٹے کا رواج نہیں ہے۔ اب یہ عادت اس کی ماں نے ڈالی تھی، ماں نے بیٹی کا نام تو چن کے رکھا سیدہ مریم، سیدہ فاطمہ، لیکن ماں نے نہ سیدہ فاطمہ کی سیرت کو خود پڑھا اور نہ اس بیٹی کو پڑھایا، خود بھی بے حجاب، خود بھی نیم برنا لباس میں، اور بیٹی بھی اسی لباس میں اپنی ماں کو فالو کر رہی ہے اور کہتے ہیں ہم سے یہ ساتھ یہی حال دوسروں کا ہے۔ ابھی یہ ایک ہفتہ پہلے ایک اسٹوڈنٹ سے میں نے پھر یہی بات، اس نے کہا سر مجھے عادت نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ کی ماں نے جب آپ کو ایک لقمہ کھانے کے لیے پہلی بار دیا اور آپ نے پھینک دیا تو ماں نے یہ کہا اس کو عادت نہیں ہے، آج کے بعد اس کو کھانا نہیں دیں گے۔ انہوں نے عادت ڈالی ہے، عادت تو ڈالنی پڑے گی، سر پہ دوپٹہ تو رکھنا پڑے گا۔ یقین جانے میں آپ کو یہ حقیقت بتانا شروع کر دوں گا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جس قدر گند ہے، جس قدر گند ہے ہمارے معاشرے میں بے حیائی، اب بے حیائی سمجھی نہیں جاتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان عورتوں کو جو عذاب ہو رہا ہے اللہ نے مجھے نہیں دکھایا، زانیہ دکھا دی ہے، لیکن جو زنا کی طرف لے کے جانے والی خواتین ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم اراہما، ان دونوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ اور عذاب کیسا ہے؟ آگے الفاظ ہے ممیلات مائلات۔ ممیلات کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بلاؤ سگار کے ساتھ یہ گھر سے باہر نکلتی ہے کہ لوگوں کو، مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے، متوجہ کر سکے اور ان کی توجہ کا یہ مرکز بن جائے اور ان کی آنکھوں کی ٹکی جو ہے ان کے اوپر لگ جائے، اور یہ خود بھی برائی کی طرف مائل ہونے والی ہیں۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود تو بے حیا بن چکی ہیں لیکن ایسے لباس میں بناؤ سنگار کے ساتھ گھر سے نکلتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ خواتین، وہ لڑکیاں بھی اس برائی کی طرف چل پڑتی ہیں جنہوں کہنے ہیں جن نے لایا گلی ادھر ٹوٹ چکی، تو دیکھا دیکھی سارا معاشرہ تباہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب ہم تو سارے اچھے لوگ ہیں، آپ ہمیں ایسی باتیں کیوں سنا رہے ہیں؟ اپنی جگہ تو ساری اچھی ہے، برا تو کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن ایک کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ ہم نے گھروں سے ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے، کہیں ہم اس بے حیائی اور برائی کو پھیلانے میں حصے دار تو نہیں ہیں؟ اگر ہمارے گھر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو دوسروں کی خیر خائی بھی تو کرنی ہے نا۔ کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے کہ وہ ایک شخص جس کا واقعہ سورہ یاسین میں لکھا ہے کہ بستی والوں نے ایک رسول نہیں، دو نہیں، 3 رسولوں کو جھٹلایا بھی اور رجم اور سنسار کرنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں۔ جب اس شخص کو پتا چلا نا یہ ہے خیر خائی، جو ہم کہتے ہیں نا بس ہمیں کیا لگے، بھائی ہمیں نہیں، ہمیں لگنا چاہیے، ہمیں پریشان ہونا چاہیے، کہیں میری کزن بے حجاب ہے، کہیں میری بھتیجی بے حجاب ہے، کہیں میری بھانجی بے حجاب ہے، کہیں میری بہن بے حجاب ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رشتے دار، اگر رشتے دار نہیں ہے، میری دوست کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بیوی ہے، میں خیر خواہ ہوں، اپنے دوست سے جی تو کہہ سکتا ہوں، ریکویسٹ تو کر سکتا ہوں یار تو میرا بڑا اچھا دوست ہے، مجھے بڑی ٹینشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں یہ جو ماحول تیرے گھر کا ہے نا اس وجہ سے کل جہنم نہ چلا جائے۔ جب ماں اپنے بیٹے کو گرمی آتی ہے نا تو اپنے ہسبینڈ سے، خاوند سے کیا کہتی ہے، بیٹی ابھی چھوٹی ہے، اس کو اس اسکول میں داخل کروانا ہے جہاں اے سی لگا ہو،
گاڑی اور وین وہ لگوانی ہے جس میں اے سی لگا ہو، میری بیٹی کو گرمی نہ لگے۔ اگر بیٹی بے نماز ہے، بے حجاب ہے، برائی کا اعلیٰ کار ہے، تو سوچو انصاف سے بتاؤ کہ کل قیامت کو جہنم کی گرمی سے کون بچائے گا؟ مسائل اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ہم اس کے سولوشن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ خواتین جو نیک کرنا لباس میں ہوتی ہیں، دوسروں کو مائل کرتی ہیں، خود مائل ہوتی ہیں، کہا یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی، حتیٰ کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی جو خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 500 سال کی مسافت، اتنی دوری پہ جو خوشبو انسان سونگھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، یہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ معاشرے میں جب حیا ختم ہوتی ہے نا تو پھر باقی برائیاں خود ہی جنم لے لیتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نے رکھی آپ کے سامنے، آپ نے فرمایا اذا لم تستحی، جب انسان تیرے اندر حیا نہ رہے، بے حیا بن جائے، فحاشی بے حیائی کا اداکار بن جائے، فصلہ معاشیت، پھر باقی گناہ کچھ بھی نہیں ہے جو دل کرتا۔ تیرے اندر حیائی نہیں ہے، اگر کبھی سوچا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان بھی تو انسان تھے یار، مرد تو وہ بھی تھے نا، اور آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا قدر کو قدر ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حیادار تھے، اس لیے آسمان کے فرشتے بھی ان کی حیا، کائنات کے امام نبی علیہ السلام بھی حیا کرتے ہیں۔ کئی بار آپ نے یہ واقعہ سنا دیا ہے، ہمارے اندر حیا کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں اس طرح کی بےہودہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں؟ اب اس کے تھوڑے سے حل کی طرف آتے ہیں بات کو ختم کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، ہر بندے کی فکر کرنی چاہیے جس طرح اس شخص نے فکر کی کہ اے اللہ کے بندو، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تمہاری خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے آئے ہیں، تم ان کو مارنا چاہتے ہو؟ اس نے یہ نہیں کہا جب قوم نے اسے کہا کہ تم باز آ جاؤ ورنہ تمہیں بھی مار ڈالیں گے، تو اس نے نہیں کہا کہ کھاؤ قسم میں جا رہا ہوں۔ قرآن کو پڑھے نا، سورہ یاسین 23واں پارہ جب سٹارٹ ہوتا ہے، قوم نے اس بندے کو پکڑ کے مارتے رہے حتیٰ کہ شہید کر دیا، لیکن وہ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کیا لگے یہ جملہ سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور اس جملے نے باپ کی، بھائی کی، خامن کی غیرت کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ غیر محرم مرد کو پالوں تو میں اسی تلوار کے ساتھ اس کو کاٹ کے، یار ہماری غیرت کہاں جائے گی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی محسوس کیا ہے، کبھی غور کیا ہے اس کے اوپر؟ اس کے لیے قرآن کی طرف آنا ہے۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو لغویات سے بھی دور ہیں، اور اللہ نے سورۃ الانعام میں یہ حکم دیا اور فاحش فحش چیزوں کو حرام قرار دیا، اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ کہلوایا
قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے تم پر کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ جملہ بڑا اہم ہے، اللہ تشرک بہ شیئا، اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا، والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا، اور اولاد کو زندہ دفن کر دینا، قتل کر دینا، اور بغیر نکاح کے بچے پیدا کر کے ڈسٹ بنوں میں پھینک دینا۔ یہ کیا ہے؟ بچوں کا خود بھی پہلے زنا کیا، اوپر سے بچوں کا قتل کیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس نو مولود بچی سے، بیٹی سے، بچے سے پوچھا جائے گا تیرا قصور کیا تھا، تو کیا بتائے گا؟ یہی کہے گا نا کہ میں جن کے تخم سے ہوں، انہوں نے اللہ تیری شریعت کی حدوں کو کمال کیا تھا، اے اللہ تیری بات نہیں مانی تھی، اے اللہ انہوں نے بدکاری کی، پہلے یہ گناہ کیا، پھر مجھے قتل کر دیا، مجھے کہیں فصل میں پھینک دیا اور میں مر گیا۔ اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو بعض اوقات لوگ صبح سیر کرنے جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، بچے پل جاتے ہیں، انصاف سے بتاؤ، اس سے کوئی پوچھے تمہارا باپ کون ہے، تمہاری ماں کون ہے، اور اس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ میں اس طرح لاوارث بچہ ہوں، کسی نے مجھے پھینک دیا ہے، تو اس کے اوپر کیا ہوگی؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہاں اللہ نے یہ کہا کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے ان میں ایک چیز یہ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ نے فحاشی کو، بے حیائی کو، عریانی کو، اور ہر اس چیز کو جو بے حیائی پھیلانے کے لیے کام کرتی ہے اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ جس طرح شرک کرنا حرام ہے، مشرک جہنم میں جائے گا، اسی طرح بے حیائی کو پھیلانے والے، فحاشی کو پھیلانے والے، اور یعنی کی باتیں اور اس طرح کے معاملات اور اس کا اعلی کار بننے والے، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو لغویات سے بھی دور رہتے ہیں۔ زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، برائی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ تو لغویات سے بھی دور کوسوں دور رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ ایسی محفلوں سے، مجلسوں سے اور ایسی جہاں سومانہ باتیں ہو رہی ہوں وہاں سے گزرنا پڑ جائے تو بڑی شائستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بغیر ادھر کان دھرے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہاں تو 5 وقت نماز پڑھنے والا بھی بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے، اور ایک بازاری شخص بھی بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے، مزے سارے لے رہے ہیں، تو پھر کہیں کہ معاشرے میں بے حیائی ختم ہو جائے، پھر کہیں کہ معاشرے میں آج بھوک، آج مہنگائی، آج کوئی فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ۔ اس سارے مسئلے تو اس لیے پیدا ہوئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بے حیائی، یہ برائی عام ہو جائے تو اللہ ایسی ایسی بلائیں اور مصیبتیں تمہارے اندر عام کر دیتا ہے، تم سوچ نہیں سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی جو حدیث میں نے بتائی، کہ اللہ ایسی بیماریاں پھیلائے گا کہ جن کا نام تم نے نہیں سنا اور تمہارے باپوں نے نہیں سنا۔ کرونا وائرس آج سے پہلے صرف 2 سال پیچھے چلے جائیں، کسی نے سوچا ہو کہ یہ بھی بیماری آئے گی؟ بیماری کی حقیقت کیا ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، لیکن اس ایک بیماری کی وجہ سے پوری دنیا میں کتنی تباہی ہوئی، اور پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ معاشی اعتبار سے کمزور ہوئے، ہر اعتبار سے، بلکہ اس برائی نے اخلاقی اقدار کو بہت زیادہ گرا دیا ہے، اتنی گراوٹ آ رہی ہے کہ ہم نے مجبوراً اس بیماری کی وجہ سے اپنے بیٹے کو سمارٹ فون لے کے دیا، بیٹی کو سمارٹ فون لے کے دیا کہ اس نے آن لائن کلاسز لینی ہے،
لیکن یہ نہیں سوچا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. جب بے حیائی عام ہوتی ہے، جب برائی عام ہوتی ہے، تو پھر یہی چیزیں تو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آؤ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں. ان میں ایک چیز یہ ہے کہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرو. سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں بھی اللہ نے اس بات کو ذکر کیا. مومنوں کو بھی یہ حکم ہے، مردوں کو بھی یہ حکم ہے، عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہ کو، نظر کو نیچا رکھو. اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، ان کو نیچا رکھو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور اس سے پہلے آپ نے کہا بات کرو تو سچ بولو، امانت آئے تو خیانت نہ کیا کرو، وعدہ کرو تو پورا کیا کرو. اور چھٹی چیز آخر میں یہ بتائی کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ حیا والا معاشرہ بن جائے تو پھر فکر کرنا شروع کر دیں. اپنے گھر میں دیکھیں، اگر گھروں میں کوئی ایسا معاملہ ہے وہاں سے اصلاح کا کام شروع کر دیں. بچوں کی تربیت کے اوپر کام شروع کر دیں، بیٹیوں کی تربیت کے اوپر کام شروع کر دیں. اور پھر اس طرح دیگر جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے لیے ہم اصلاح کا کام کریں. اگر اصلاح کا کام نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی انہی کے ساتھ جہنم میں نہ کہیں چلے جائیں. اللہ ہم سب کو بچائے. یہ بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے اور اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. لہذا اس کا حصہ نہیں بنے کسی طریقے سے بھی. اس کا بھائی کاٹ، اور بھائی کاٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل اس معاشرے کو اس کی حالت میں چھوڑ دیں. کہ ہم کوشش کرتے رہیں. اللہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس برائی کے سامنے بندھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس خوراک کو اور جس سے ریشہ اور یہ پیٹ بہ رہی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں راستے میں کو ایک بہن، ایک بیٹی بھی وہ حجاب پہ اتر آتی ہے، حجاب پہن لیتی ہے اور پورے لباس میں وہ ملبوس ہو جاتی ہے، تو اللہ کی قسم ہماری آخرت کی قسم. آخرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نیکی کے لیے رہنمائی کی، جتنا اجر نیکی کرنے والے کو ہے اتنا ہی بتانے والے. باتیں اور بھی بڑی ہیں، یہ چیزیں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس وقت ہمارے معاشرے میں بے حیائی بہت عام ہے، اور اس میں جو چیزیں سب سے عام ہیں سوشل میڈیا، اسمارٹ فون ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے بچوں سے اسمارٹ فون لے لیں، اور خدا کے لیے ناراض نہ ہو تو بیویوں سے لے لیں. کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بیٹی اور بیٹے کو پکڑا دیتی ہے. موجی ہم کہتے ہیں یار یہ کارٹون دیکھ رہی ہے، کارٹون میں پتہ ہے کتنی اخلاقی گراوٹیں دیکھنے کو ملتی، کس قدر وہ بچوں کے اخلاق کو بگاڑ دیتی. مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ بیٹا کارٹون دیکھتا رہتا موٹو پتلو، اور وہ موٹو پتلو کا یہ کام ہے کہ کہیں سے سموسے اٹھا کے کھا لیے، کہیں سے کوئی چیز اٹھا کے کھا لی. کہ تو میرا بیٹا شاپ پہ گیا تو اس نے بتائے بغیر کئی چیزیں اٹھا کے کھا لی. بے حیائی کو بھی پھیلا رہے ہیں، اور اخلاقی جو برائیاں ہیں وہ بھی ہمارے اندر عام ہوتی جا رہی ہیں. جو اخلاقی اقدار ہماری اولاد میں ہونی چاہیے تھی اس موبائل فون نے ان کو بھی. کو ایجوکیشن کے بعد کو کلبس اور کو جمز لاہور کے اندر بے شمار ملتے ہیں. بھائی بتا رہے تھے مجھے بھی سفر سے میرے ساتھ تھے، کہتے ہیں میرے دوست نے کہا کہ تو جم جوائن کرتے ہیں. چلو نوجوانوں کا ایک شوق ہوتا ہے، فٹنس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں،
کہتے 3 جیمز میں ہم گئے اور تینوں میں نے کہا جی 3500 پر منتھ فیس ہماری. ہم نے کہا جی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ کہتے جی یہاں کو ہے اس لیے لڑکیاں بھی ملیں گی اور لڑکے بھی ہوتے ہیں، یعنی بے حیائی کے نام پہ کمائی ہو رہی ہے، اور اس بے حیائی کو بے فکر ہو کے کہ کل قیامت کو یہ بے حیائی مجھے جہنم میں لے جائے گی، اس کو غرض ہے کہ پیسے آنے چاہیے، بینک بیلنس اچھا ہونا چاہیے، وہ دیکھی جائے گی، آگے کے ساتھ بھی دیکھی جائے گی. یہ تو اللہ فیصلے کرے گا کہ کس قدر کس نے کتنی برائی پھیلائی، کتنا حصہ ڈالا. اللہ ہم سب کو اس طرح کی برائیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوان بھائیوں اور بیٹوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو سب کو اپنے اہل خانہ کی اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بے فکری والا جملہ اپنی زبانوں سے خدا رضا کر دے. اگر یہ جملہ ہمارے اندر پختہ ہو گیا نا تو قیامت والے دن جسٹیفائی نہیں ہم کر سکتے. اللہ کو ہم یہ کہہ کے بری نہیں ہو جائیں گے کہ میں نے تو 1 دفعہ کہہ دیا تھا، 2 دفعہ کہہ دیا تھا. نہیں، اس وقت تک وعبد اللہ حتی یأتیک الیقین، عبادت اس وقت تک کرنی ہے تاکہ تمہارے پاس موت آئے. یہ دعوت، یہ جہاد، یہ تبلیغ، یہ اس طرح کے تبلیغی پروگرام، یہ سب اللہ کی راہ میں ایک کوشش بھی ہے، جہاد بھی ہے اور یہ عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے قاری صاحب محترم جناب عبداللہ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک پلیٹ فارم آپ کو یہ مہیا کیا ہے اپنی اصلاح کے لیے اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے. یقیناً جو لوگ یہاں کے گفتگو کرتے ہیں ان کی بھی اصلاح ہوتی ہے، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یار ہم لوگوں کو تو یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے، میری اپنی حالت کیا ہے، تو ہمیں بھی سیکھنے کو موقع ملتا ہے، ہمیں بھی اصلاح کا موقع ملتا ہے. تو یہ بڑا اچھا ایک پروگرام ہے. اسی طرح دارالفلاح قصور الحمدللہ ہمارے دوست بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ اس میں کہنے کے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. تو یہ ایک عبداللہ صاحب کی قصور میں ہمارے عرفان صاحب ہے، دیگر ساتھی ہیں. ہماری صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اپنے حصے کا کام سب نے کرنا ہے، اپنا حصہ سب نے ڈالنا ہے. جتنا اللہ نے ہمیں یہ اس کام کی صلاحیت دی ہے اس کے مطابق اپنا حصہ ڈالے. اللہ اس پروگرام کو بھی، یہ ماہانہ پروگرام ہے اور درمیان میں مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ بند رہا ہے، ابھی یہ دوبارہ شروع ہوا اور یہ 5واں پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو دین کی محفلیں ہیں اور مجلسیں ہیں اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کی آبیاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح میں بڑھ چڑھ کے اس ایمان کی آبیاری کے لیے کام کرنے کی توفیق دیتا رہے. ہمارے بعد ہماری نسلیں کھڑی ہیں، ہمارے بیٹے کھڑے ہیں. ساری زندگی نہ عبداللہ صاحب نے رہنا ہے نہ میں نے رہنا ہے، کسی نے بھی نہیں رہنا. مجھے تو اتنا کبھی پتا نہیں، کسی کو بھی. تو پیچھے اپنا اکاؤنٹ بند نہ کروا کے جائے، اپنا اکاؤنٹ کھلا چھوڑ کے جائے، اوپن چھوڑ کے جائے. اور وہ اکاؤنٹ یہ ہے کہ بیٹا نماز پڑھے، بیٹا دعوت کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور سچ بولے، صادق اور امین ہو اور اچھے طریقے سے وہ معاملات کو ہینڈل کرنے والا ہو. تو ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس میں نیکیاں درج ہوتی ہیں. اللہ ان دونوں جو دارالفلاح کا پروگرام ہے اس کو بھی اور اس پروگرام کو بھی اللہ برکتوں سے بھر دے اور اس کی جتنی خیر ہے اللہ ہمیں اس سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.